الفرج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ گفتگو ہمارا سیرہ تربیتی انبیاء علیہم السلام در قرآن کے عنوان سے جاری تھا، اور عرض کیا تھا کہ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ایک سلسلہ تکامل رکھا ہوا تھا کہ جس سلسلے میں مخلوقات اپنی اپنی بساط کی حد تک راہ کمال کو طے کر رہی تھیں، لیکن اس نظام میں یہ تھا کہ کسی کا باطن برملا نہیں ہو پا رہا تھا، یعنی مومن اور منافق کی پہچان نہیں تھی، مطیع اور عاصی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ خالق کائنات نے اس سے نظام اتم اور نظام اکمل یہ دیا کہ ہم اپنے خلیفہ کو زمین میں بھیجیں گے، آدمیت کی خلقت ہوگی، اس کے بعد سے پوری مخلوقات کو اگر راہ کمال کی طرف بڑھنا ہے تو حضرت آدم کے سائے میں اور انسانیت کے سائے میں اپنی منزل کمال کی طرف جانا ہوگا۔ سب سے بڑی خوبی اس خلیفے کی اور انسانیت اور آدمیت کی یہ ہے کہ جب یہ واسطہ کمال بنے گا تو پھر عاصی اور مطیع کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا، اور اسی طرح مومن اور منافق میں بھی فرق واضح ہو جائے گا۔ پھر یوں نہیں ہے کہ آدمیت کے راستے سے منزل کمال تک پہنچے اور اپنے خبث سے باطنی کو چھپا کر منزل کمال کی طرف جا رہا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی داستان پوری مفصل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وہ جب یہ نظام معین ہوا ہے، اس نظام کے سامنے ملائکہ ان کی حقیقت کیا تھی کہ وہ جھک گئے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، اور جھکنے کا مراد یعنی آج کے بعد ان کا سلسلہ تکامل اسی خلیفہ خدا کے سائے میں آگے بڑھے گا، لہذا مطیع بھی بن گئے۔ اور ایک وجود جو حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تمرد کیا، عصیان کیا، اور ایک پورا محاذ حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے کھڑا کر دیا، وہ ابلیس تھا۔ عرض کیا تھا پچھلے مباحثے میں کہ آج کی گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی کہ ایک جبہہ حق ہے اور ایک باطل۔ محاذ حق پہ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، اور محاذ باطل کا دار و مدار ابلیس کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے پہلے جب ابلیس حبوط کرتا ہے اور دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں جب رجیم اور ملعون اور رحمت خدا سے دور ہوتا ہے تو خالق کائنات یہ سوال کرتا ہے کہ تو نے میرے خلیفہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جواب جو قرآن نے دیا ہے، البتہ متعدد آیات ہیں، لیکن جو سب کی روح رواں ہے آیت وہ ایک ہی ہے۔ سورہ مبارکہ حجر آیت نمبر 33 ارشاد ہوتا ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا میرے خلیفے کو؟ جواب دیتا ہے لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ اگر یہ آیت بیان نہ کرتا تو اس کی حقیقت واضح نہیں ہوتی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تعبیریں دیکھیں، ادبیات اسی لیے ہوتی ہیں۔ یہ کہہ سکتا تھا کہ لم اسجد یا لا اسجد، میں سجدہ نہیں کروں گا یا میں آپ کی امر کی اطاعت نہیں کروں گا۔ کیوں کہا لم اکن لاسجد؟ اور آپ کو پتہ ہے لم اکن لاسجد یہ استمرار پر دلالت کرتا ہے، اور استمرار کا معنی یہ ہے کہ ہرگز کبھی بھی یہ کام ہونے والا نہیں ہے، میں کبھی بھی اس کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ یہ استمرار کیا بتا رہا ہے؟ یہیں سے دو راستے انسان کے سامنے آتے ہیں، جو تربیت کا پہلو ہے وہ یہ ہے، البتہ وہ ابلیس کے لیے ہو یا خود نوع انسان کے لیے ہو، راستے دو ہی ہیں کہ جب کوئی معصیت وجود میں آتی ہے تو معصیت دو طرح سے انسانوں سے وجود میں آتی ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے
کہ ذات انسان کی پاکیزہ ہے اور کبھی کبھار اس پاکیزہ ذات سے ایک فعل قبیح صادر ہو جاتا ہے. ذات اندر سے کوئی مشکل کی حامل نہیں ہے اور ذات میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا فعل صادر ہو جاتا ہے انسان سے جو فعل قبیح ہوتا ہے. یہاں پہ علماء نے جو تعبیر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کی ذات طیب و طاہر ہو اور اس سے فعل قبیح صادر ہو جائے تو آپ فقط فعل قبیح کی مذمت کر سکتے ہیں، ذات کی مذمت نہیں کر سکتے. کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ اچھے ہیں، آپ کی ذات بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ کام آپ کا اچھا نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ فعل جو صادر ہوا ہے یقیناً غفلت، جہالت، نسیان یا غلبہ شہوت کے نتیجے میں صادر ہوا ہے. اور جیسے ہی آپ اس کو متوجہ کرتے ہیں فوراً نادم ہو جاتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، اور پشیمانی کے بعد وہ جو غلطی اس نے کی ہوتی ہے اس کا جبران کرتا ہے. یہ ایک راستہ ہے کہ جب فعل سرزد ہو لیکن ذات اندر سے پاک و پاکیزہ ہو. اس کی علامت یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو متوجہ کرتے ہیں، غفلت کا پردہ اٹھاتے ہیں، نسیان اور جہالت کا سایہ اس کی ذات کے سامنے سے جب ہٹتا ہے، فوراً ندامت سے اپنے آپ کو فوراً اس رائے حق پہ لانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ذات پاکیزہ ہے لیکن جو فعل صادر ہوا ہے اس کے لیے اسباب فراہم کیے جاتے ہیں اور ان اسباب کے نتیجے میں فعل جو ہے سرزد ہو جاتا ہے. اور مذمت کے مقام میں بھی البتہ اخلاقی نکتہ یا تربیت کا پہلو بھی یہی ہے کہ اگر گھروں میں کسی بچے کو تربیت کی منزل پہ لانا ہو تو جو بھی بچے سے غلطی سرزد ہوتی ہے کبھی بھی بچے کو ان الفاظ سے خطاب نہ کریں کہ آپ برے ہیں، نہ، فوراً ان کو شخصیت دیں، آپ بہت اچھے ہیں لیکن یہ کام آپ کا اچھا نہیں ہے. وہ فوراً توجہ ہوتی ہے بچے کی کہ جو اچھائی کا حامل ہے اس کے افعال اور اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے. یہ ایک بات. اور بسا اوقات انسان سے جو معصیت یا گناہ یا غلطی سرزد ہوتی ہے وہ یوں نہیں ہوتا کہ ذات پاکیزہ ہے اور عمل اس میں برا ہے، بلکہ پیچھے ذات ایسی ہے جو قبیح ہے، اندر جو ظرف ہے وہ سارا آلودہ ہے. آلودہ ظرف سے جو کچھ باہر آئے گا وہ سارا قبیح ہوگا. یہاں پہ جو ذات ہے اس ذات کے اندر جو قبح پایا جا رہا ہے اس ذات سے سوائے معصیت کے اور کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. قرآن کریم نے جب شیطان سے سوال کیا کہ کیوں خلیفے کو سجدہ نہیں کیا، اس نے جواب دے کر وہ کیا کہتے ہیں گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے بعد توجیہ جو کی وہ گناہ سے بھی بدتر کی، عذر گناہ بدتر از گناہ کر دیا. وہ غلطی کی ہے، جبران کر لو، ندامت کا دامن پکڑ کے اپنے آپ کو پھر راہ ہدایت پہ لے کے آؤ. لیکن اس کا یہ جواب بتاتا ہے کہ اس کی معصیت پہلے راستے سے نہیں تھی کہ ذات اس کی طیب ہو اور عمل اس کا احیاناً غلط اس سے صادر ہوا ہو. نہ، اس نے جو جواب دیا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کی ذات اندر سے خبیث تھی، آلودہ تھی. اور جب اس نے یہ کہا بارگاہ الہی میں خدا کے سامنے آ کر کیا کہا، لم اکن لاسجد، ہرگز کبھی بھی آپ 1000 بار مجھے امر کرتے رہو کہ میں اس کے سامنے جھکوں، میں کبھی بھی نہیں جھکوں گا. یعنی میرے اندر سے ذات کی حیثیت وہ ہے اور ذات میری یوں بن چکی ہے کہ اس کے بعد جو بھی عمل سرزد ہوگا وہ یہ کہ آپ کی اطاعت کے سائے میں نہیں ہوگا. اسی لیے یہ تعبیر بتاتی ہے کہ ابلیس کے اندر جو ذات تھی وہ آلودہ ہو چکی تھی، لیکن حضرت آدم کی خلقت سے پہلے یہ تمرد، یہ خبث باطنی، یہ آلودہ ذات پنہان تھی، حتی ملائکہ پر پنہان تھی. خالق کائنات نے ایک ایسا امتحان اور آزمائش اور ابتلا میں مبتلا کیا کہ پتہ چل جائے کہ اس کا باطن کیا ہے. لہذا ہمیں بھی جو نقطہ تربیتی ملتا وہ یہی ہے کہ بسا اوقات بعض آپ نے دیکھے ہوں گے نمونے ہیں، آپ دنیا میں جا کر دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے ہیں کہ نہ فقط ان سے اعمال قبیحہ سرزد ہوتے ہیں بلکہ پوری کی پوری ذات ہی آلودہ ہوتی ہے.
اور خیر کی توقع آپ ان سے کبھی بھی نہیں رکھتے ہیں. ذات ایسی ہے کہ ان سے خیر کی توقع کرنا ہی حماقت ہے. اس کا مطلب ہے کہ عصیان اس حد تک جا چکا ہے کہ وہ افعال سے بڑھتا ہوا، صفات سے بھی بڑھتا ہوا ذات میں جا کر راسخ ہو چکا ہے. ذات ہی آلودہ بن چکی ہے. جو آلودہ ذات ہوگی اس سے جو بھی فعل سرزد ہوگا وہ قبیح اور معصیت اور عصیان کے نتیجے میں ہوگا. خود جب اس نے کہا کہ میں یہ کام ہرگز کرنے والا نہیں ہوں، خالق کائنات نے جواب دیا کہ حبوط کرو، تم رجیم ہو، تم ملعون ہو، رحمت خدا سے دور ہو، اور اس بارگاہ سے نکل جاؤ. نکل گیا، زمین پہ وہ بھی آ گیا، حضرت آدم بھی آ گئے. یہاں سے دو محاذ کھڑے ہو گئے انسانیت کے سامنے، ایک محاذ حق اور دوسرا محاذ باطل. آپس میں ان دو محاذ پہ ان کا سلسلہ شروع ہوگا. وہ پہلے ہم اس محاذ باطل کو بیان کر دیں کہ یہ کیا تھا، اور اس کے مقابلے میں جو محاذ حق ہے بنام آدم، اس کو انشاءاللہ اسی کے تتمے کے بعد عرض کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ بیان ہوگا کہ اس محاذ حق پہ رہتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح سے بنی نوع انسانیت کی تربیت میں قدم رکھا، اور پہلا قدم رکھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ سب کو بیان کریں گے. خوب شیطان جب حبوط کر جاتا ہے، زمین پہ آتا ہے، تو فوراً یہ کہتا ہے، اور عجیب بات ہے، آپ اگر تعبیرات ان روایات کی جا کر دیکھیں تو ان تعبیرات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ توحید کا منکر نہیں تھا. نہ فقط توحید کا منکر نہیں تھا، مقر تھا، توحید کا بھی اقرار کرتا تھا، خالقیت کو بھی مانتا تھا، ربوبیت پروردگار کو بھی مانتا تھا. فقط اس کی مشکل خلیفہ خدا کے ساتھ تھی کہ اس کو بعنوان خلیفہ نہیں مانوں گا. یہ آیات ہیں، ہر آیت میں اس کا یہ لہجہ کہ رب رب کر کے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ربوبیت کو بھی مانتا ہے، خالقیت کو بھی مانتا ہے، اور یکتائی پروردگار کو بھی مانتا ہے. وہ کہا خالق کائنات آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اتنے ہزار سال عبادت کی ہے. وہ عبادت کیا ہے؟ ہیچ و پوچھ، یعنی اس کا کوئی ثمرہ نہیں ہوگا. سوال کرتا ہے یا رب کیف، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سالوں سے میں آپ کا اب تھا، مطیع تھا آپ کا، اور عبادت کر رہا تھا، اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ وَأَنْتَ الْعَدْلِ، نہ عادل، آپ سراپا عادل ہیں، اور عادل کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. وَأَنْتَ الْعَدْلِ الَّذِي لَا تَجُورُ، کبھی آپ ظلم نہیں کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے نہیں ہیں. فوراً سوال کرتا ہے فَثَوَابُ عَمَلِي بَطَلْ، آیا میرے عمل کا ثواب سارے کا سارا باطل ہو گیا؟ یہیں سے خالق کائنات نے ان جوابات کو دینا شروع کیا اور اس کے مطالبات کو قبول کرنا شروع کیا. البتہ اس میں مطالعے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر برہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77، اور تفسیر کمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44. روایت مفصل ہے، انشاءاللہ بعض کی طرف اشارہ ہوگا. کہا کہ اگر میرے عمل کا ثواب باطل نہیں ہوا، اجر باطل نہیں ہوا، تو پھر دو. خالق کائنات نے جواب دیا کہ مانگنا ہے جو بھی مانگ لو. کس چیز میں؟ امور دنیا میں سے، کہ دنیا کے اندر جو چیز آپ کو چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. سوال، عبادت اس نے خدا کی ہے، اور خداوند عالم نے کیوں رخ موڑ دیا؟ کہا کہ آپ کی عبادت کے نتیجے میں آپ کو جو دنیا میں چاہیے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. عبادت ہوتی ہے آخرت کے لیے. وہ خالق کائنات اگر عادل ہے تو کیوں فوکس کر رہا ہے دنیا کی طرف کہ دنیا میں جو کچھ چاہیے آپ کے لیے آمادہ ہے، اور آخرت سے آپ کو بالکل کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، اور ہمیشہ اس پہ دقت کریں اور غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی عابد جو بھی اس دنیا میں کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے، خالق چونکہ عادل ہے اس کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. یہ ایک اصل کلی ہے، قانون کلی، کہ کبھی بھی خالق کائنات کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا.
ہر عمل کرنے والے کے عمل کا صلہ اس کو مل جاتا ہے، لیکن آیا حتماً آخرت کی صورت میں ملے گا یا دنیا کی صورت میں ملے گا؟ اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق آپ کے عمل سے ہے۔ جس مقصد کی خاطر عمل انجام پایا ہے وہ مقصد انسان کو ضرور ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جس مقصد کے لیے عمل کیا جاتا ہے وہ مقصد کیا ہے۔ لہذا پہلا قانون ذات پروردگار نے جو معین کیا وہ یہ ہے کہ ہم کسی عامل کے عمل کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اجر اس کا دیتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عامل نے کس نیت، کس ہدف اور کس مقصد کے لیے انجام دیا ہے۔ روایت کے یہ جملے بتاتے ہیں کہ شیطان نے جتنی عبادت کی تھی، اگر وہ 1000 سالوں پر محیط ہے تو اس کا مقصد فقط دنیا تھا، عبادت معبود کے لیے نہیں تھی، عبادت دنیا کے لیے تھی۔ لہذا خالق کائنات نے بھی کہا کہ چونکہ تیری عبادت دنیا کے لیے، دنیا میں سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، میں دے دوں گا، عطا کر دوں گا۔ وہ کیا ہے کہ اگر معبود کی عبادت ہو تو پھر معبود کی مرضی کے مطابق عبادت انجام پاتی ہے، اور اگر معبود کی عبادت نہ ہو تو عامل اپنی خواہشات کے مطابق عبادت کرتا ہے۔ تو جو اپنی خواہشات کے مطابق عبادت کرتا ہے وہ نفس پرستی کا شکار ہوتا ہے، نہ خدا پرستی کا۔ نفس پرستی اگر ہے تو نفس پرستی کا صلہ دنیا میں انسان کو مل جاتا ہے، آخرت میں عبادت کا صلہ ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے معبود اور خدا پرستی کی ہے، نہ نفس پرستی اور خود پرستی۔ اور خود پرستی کا دوسرا نام کیا ہے؟ دنیا طلبی۔ اور عرض کیا ہے کئی مباحث میں کہ دنیا اس کائنات کا نام نہیں ہے، دنیا تعلقات، روابط اور اعتبارات کا نام ہے۔ ہمیں شہرت چاہیے، شہرت کے لیے کوئی اقدام کرتے ہیں، یہ شہرت کے لیے عمل انجام دینا عمل خیر، یہ دنیا پرستی ہے، نفس پرستی ہے، یہ خدا پرستی نہیں ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آیا آپ نہیں دیکھتے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا الہ اور اپنا معبود کیا بنایا ہوا ہے؟ اپنی خواہشات، یعنی ہوا پرستی ہے، خدا پرستی نہیں ہے۔ وہ خالق کائنات نے کہا اگر تو معبود کے سامنے جھک رہا ہوتا اور توحید کو تو سجدہ کر رہا ہوتا تو توحید کے ہر فرمان کے سامنے تو سر تسلیم خم ہوتا۔ جب میں نے کہا میرے خلیفے کو جھکو، تو نہیں جھکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو تمہارے اندر خبث باطنی چھپا ہوا تھا، وہ انانیت، وہ استکبار اور وہ علو اور برتری کا بت تھا کہ تو صرف اپنی نفس پرستی میں لگا ہوا تھا، تیرے اندر خدا پرستی کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ لہٰذا چونکہ تیرے اندر دنیا پرستی تھی، نفس پرستی تھی، خود پرستی تھی، اس لیے اجر بھی کیا ہے؟ دنیا میں آپ کو مل جائے گا۔ یہیں سے کئی ایک سوالوں کا جواب مل جاتا ہے۔ عموماً ہم بعض رفاع عامہ کے کام دیکھتے ہیں بعض لوگوں سے کہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہوتے ہیں انسانیت کی، اور پھر انسان اس دوران آ کر اپنے آپ کو پریشان کر دیتا ہے، بھئی اتنی بڑی خدمت انہوں نے انسانیت کی، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ جواب دے دیا خالق کائنات نے کہ آپ کی عبادت، آپ کے عمل کا جو مقصد اور ہدف ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ اور انما الاعمال بالنیات یہ بتا رہا ہے کہ جس ہدف کے لیے تم نے کام کیا ہے اس ہدف کا اجر آپ کو مل کے رہے گا۔ یہ سنت الہی ہے، یہ قانون الہی ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ جس نے وہ عمل انجام دیا ہے کس نیت، کس غرض اور کس مقصد کے لیے انجام دیا ہے؟ وہ مقصد ہم پہ واضح نہیں ہے لیکن وہ عمل کرنے والے کی نیت سے واضح۔ مثلا فرض کریں ایک کام کرتا ہے اور اس سے جب پوچھتے ہیں بھائی اتنا بڑا آپ نے کام کیوں کیا، فوراً کہتا ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں صرف انسانیت کی خدمت کروں۔ انسانیت کی خدمت کرو گے تو نتیجہ کیا ملے گا؟ صلہ یہی ملے گا کہ لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں گے۔ خوب اپنی شہرت اور اچھائی کے بل بوتے پہ اتنا بڑا کام کر دیا، وہ صلہ ملا یا نہیں ملا ہے؟ مل گیا ہے۔ اگر یہ عمل خدا کے لیے ہوتا تو آج خالق کائنات دے دیتا۔ پس عمل ڈھانچے اور جسم اور بدن کی حیثیت رکھتا ہے
اور اس عمل کے پیچھے نیت روح کی حیثیت رکھتی ہے. اگر نیت ہو تو وہ عمل کو اٹھا کر لے جاتی ہے, اور اگر عمل کے اندر روح عمل نہ ہو تو عمل وہیں پہ رک جاتا ہے. اسی لیے خالق کائنات نے کہا الیہ یصعد الکلم الطیب. آپ کی نیت, آپ کا عقیدہ, آپ کا ایمان, یہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ. اگر اس سائے میں, اس عقیدے کے سائے میں عمل صالح بھی انجام پائے تو اس عقیدے کو اور چار چاند لگا دیتا ہے. اور جب عمل روح عمل سے خالی ہو, جس کے اندر نیت معبود نہ ہو, وہ عمل معبود کی بارگاہ میں بھی نہیں پہنچتا. ضمناً جملہ معترضہ عرض کر دوں, کبھی کبھی انسان اپنے اعمال ایسے انجام دیتا ہے کہ حتیٰ ملائک پر بھی مخفی ہو جاتے ہیں. ملائک اس عمل کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں, اور لے جانے کے بعد جب خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, خدا عالم کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کو جاؤ اس کے منہ پہ مار دو. کیوں؟ قصد بہی غیری, اسی عمل کے ذریعے اس نے میرے غیر کے ساتھ قریب ہونے کا قصد کیا ہے. اور میں ایسا شریک نہیں ہوں جو اپنے شریک پہ ظلم کرتا ہوں. جو میرا شریک ٹھہراتا ہے میں سارا اٹھا کے اسی کو دے دیتا ہوں. دعا کمیل میں ہے, آپ جا کر پڑھتے رہیں کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں امیر المومنین نے ہمیں تعلیم دی ہے. اور تعلیم کے یہ جملے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے خلق کیا, خلق کرنے کے بعد میرے اعمال پر ملائکہ کو موظف کر دیا. ملائکہ لکھتے ہیں وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ. عجیب بات ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں جو حتیٰ ان ملائکہ پر بھی مخفی ہو جاتے ہیں, نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں یا نہ لے جائیں. کہا خالق کائنات تو دیکھ رہا ہے, وہ عمل جو ملائکہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے اس پہ خالق کائنات خود کار فرما ہوتا ہے اور اس کو دے دیا جاتا ہے کہ ہاں جس نیت سے آپ نے کیا ہے وہ آپ کو مل جائے گا. بس خالق کائنات نے جب کہا کہ آپ دنیا میں سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو, یہیں سے انسان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے اور سمجھتا ہے جس کو یہ ہے کہ جو دنیا کے لیے کیا تھا تو خالق کائنات نے ادھر بھی دنیا میں کہا کہ مانگ لو. ایک زندگی انسان اعمال صالحہ انجام دیتا ہے اور وہ اعمال صالحہ اسی دنیا میں رہ جاتے ہیں, اور انسان اپنا صفحہ نفس کو اور صفحہ روح کو خالی اللہ کی بارگاہ میں لے کے پہنچ جاتا ہے. اور پتہ چلتا ہے اس وقت جب اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں بھائی چلو ٹائم آ گیا ہے. خوب جگہ جگہ پہ انسان کو توجہ کرنی چاہیے کہ یہی سارے ہمارے اعمال, تعلیم, تعلم, بحث, مباحثہ, مطالعہ, مباحثہ, عبادت, نماز, مستحبات, کسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار, ان سب اعمال کے اندر ہمیں خدا نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر ان اعمال میں ہمیں خدا نظر آتا ہے آدر بھی خدا سے ملے گا. اور اگر ان سارے اعمال میں ہمیں کہیں انانیت نظر آتی ہے, کہیں اپنی شہرت نظر آتی ہے, اور کہیں دوسروں پہ احساس برتری نظر آتی ہے, یقین جان لیں کہ خدا کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. خوب جیسا عمل ہے ویسا اس کا صلہ ہے اور اجر ہے. بس شیطان کو خالق کائنات نے کہا کہ مانگ لو جو مانگنا ہے. اب وہ روایت مفصل میں فقط ایک دو جملے اس کے عرض کرتا ہوں, باقی انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا رب اعفنی, الہ العالمین مجھے معاف کر دے. کس سے؟ من السجود لآدم, اس ایک سجدے سے مجھے معاف کر دے. کروں گا کیا؟ انما اعبدک عبادتا لم یعبد کہا ملک مقرب ولا نبی مرسل. عجیب بات ہے, بہت بڑا دعویٰ ہے کہ مجھے ایک اس سجدے سے معاف کر دے, میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ نہ آج تک کسی ملک مقرب نے کی ہوگی اور نہ کبھی نبی مرسل نے انجام دی ہوگی. اور بعض روایات میں ہے کہ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی جس کے لیے 2000 سال اس نے خرچ کیے. اب وہ معلوم نہیں تھے 2000 سال نوری تھے یا 2000 سال اس دنیا کے تھے. وہ خالق کائنات نے کیا جواب دیا؟ خالق کائنات نے فرمایا لا حاجت لی الی عبادتک, مگر میں تیری عبادت کا محتاج ہوں کہ تو اتنی لمبی عبادت کر کے مجھے کوئی
فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری خدا کی نافرمان ہو جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا غنی ہے، بذات ہے. خدا کو کیا مشکل پڑی؟ کون سی ضرورت ہے کہ آپ کی عبادت کے نتیجے میں خدا اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہ رہا ہے؟ خالق کائنات لا حاجت لی الی عبادت، تیری عبادت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر میں معبود ہوں تو معبود میں ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں جس طرح میں معبود ہوں اسی طرح میری عبادت کی جائے، نہ اس طرح میری عبادت کرو جس طرح تیرا دل چاہتا ہے. جو تیرا دل چاہ رہا ہے یہ نفس پرستی ہے، یہ خدا پرستی نہیں ہے. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی زندگی اس نے گزاری تھی فقط نفس پرستی میں گزاری ہے، خدا پرستی میں نہیں. ایک سجدہ خدا کے لیے نہیں تھا، صرف اپنی برتری کا اظہار کرنے کے لیے کہ میں بھی بڑا ہوں. اور ہوتا ہے آگا ہم بھی بس اوقات، البتہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، بس اوقات انسان جو انکساری کر رہا ہوتا ہے اس انکساری کے پیچھے بھی انانیت کار فرما ہوتی ہے. ہم جھانسا کھا جاتے ہیں کہ نہیں بڑا خاضع آدمی ہے، بڑا منکسر المزاج ہے، لیکن آپ اس سے جا کر گہرائی سے جا کر دیکھیں اس کی انکساری بھی اور تواضع اور خضوع بھی ایک ذلت کا پیش خیمہ ہوتی ہے. مثال اگر عرض کرنا چاہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ شاہین بہت بلند پروازی کرتا ہے اور کلہ آسمان پہ جا پہنچتا ہے، بڑی بلند پروازی ہے، لیکن ہدف کیا ہے؟ ہدف زمین ہے. جھاڑی میں چلتا ہوا ایک چوہا یا ایک مردار جب دیکھتا ہے تو اتنی بلندی سے فوراً حبوط کر جاتا ہے. عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. لفظ ہوا ہے دو چشمی واو اور یہ ہوا، ہم معنی کیا کرتے ہیں؟ خواہشات. ہوا پرستی، خواہشات پرستی، نفس پرستی نہیں ہے. عربی کے اندر آپ جا کر دیکھیں ہوا خاص حالت کو کہا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہی شاہین جب اتنی بلندی پہ ہوتا ہے اور مردار دیکھ کر جب زمین کی طرف بڑھتا ہے، اس بڑھنے کو عربی میں ہوا کہا جاتا ہے. کہ اتنا بلند ہونے کے بعد مقصد کتنا پست ہے. جو اس پست مقصد کے لیے اتنی عظیم حرکت کرے اسے کہا جاتا ہے یہ ہوا کا شکار ہو گیا ہے. اتنی بڑی عبادت کرتا ہے، اتنا بڑا انکسار، اتنا بڑا خضوع، اتنا منکسر المزاج، لیکن ہدف کیا ہوتا ہے؟ اس شاہین کی طرح پست جھاڑیوں میں پڑے ہوئے مردے پہ نظر ہوتی ہے. کیا کریں جی؟ یہ تعریف کر دیں کہ جی ہم بہت اچھے ہیں. عجیب، وہ جس کا ہمیں پتہ نہیں تھا. اتنی بڑی انکساری، اتنا بڑا کام اور سارا کچھ، اتنی بلند پروازی، اور بلند پروازی کے بعد مقصد کیا ہے؟ وہی دنیا پرستی اور وہی ہوا اور وہی خواہشات اور وہی ذلت اور وہی رسوائی. ظاہر نہیں ہوتی ہے. انسان کبھی ظاہر کو دیکھ کے دھوکے میں آ جاتا ہے. خوب نہیں ہونا چاہیے. خوب اتنی خواہشات جو انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں ان کو تقوی اور دین کے سائے میں انجام دیتا ہے. خالق کائنات نے کہا میں اگر معبود ہوں تو میری عبادت ویسے کرو جیسے میں چاہتا ہوں، نہ ایسے کرو کہ جیسے تم خود چاہتے ہو. یہاں سے شیطان نے مطالبے کرنے شروع کیے. اب روایات کے جملے ہیں، یعنی وہ سرمایہ جو لے کر آنا چاہ رہا تھا. کہا کہ خدایا میرے اعمال کا ثواب تو باطل نہیں ہے چونکہ تیرا قانون ہے اور تو عادل ہے، وہ پھر مجھے کچھ دے. خالق کائنات نے کہا مانگ، امر دنیا میں سے جو تجھے چاہیے میں دیتا ہوں. یہاں سے مطالبات شیطان کے شروع ہوتے ہیں. پہلا مطالبہ کہ اگر مجھے دینا ہے صلہ تو سب سے پہلا صلہ مجھے یہ دے کہ مجھے قیامت تک باقی رکھ. رب انذرنی الی یوم یبعثون. خالق کائنات نے کہا کہ یہ تیرا مسئلہ حل ہے، یہ تیری خواہش پوری ہو گئی ہے لیکن 100% نہیں. انکا من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. مہلت ہے، مہلت قیامت تک نہیں ہے، وقت معلوم تک ہے. البتہ چونکہ ابھی ہمیں تفسیر بیان نہیں کرنا ہے اس آیت کی، ایک مصداق جو ہے وقت معلوم کا وہ کیا ہے کہ مہدی الامم، پیغمبر اسلام کی آخری حجت. امام مہدی آخر الزمان کے ظہور تک تجھے مہلت ہے، خوب کر لے جو کچھ کرنا چاہتا ہے. پہلا مطالبہ. دوسرا مطالبہ یہ کہتا ہے کہ رب سلطنی علی ولد آدم، مجھے اولاد آدم پہ مسلط کر، یعنی میرا تسلط ہو، حکومت ہو ولد آدم پر.
اور ولد آدم پر جو تسلط ہو وہ کس طرح سے ہو؟ وہ اس طرح سے کہ جس طرح انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے اسی طرح میں اس کے اعضاء و جوارے میں میرا تسلط ہو. خالق کائنات نے کہا دے دیا. جب دے دیا پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ فقط یہ نہیں کہ میں اس پہ مسلط ہوں، تو یہ ایسا عدل دے کہ میں اس پہ مسلط بھی ہوں اور تسلط کی کیفیت یہ ہو کہ میں اس کو دیکھ سکوں وہ مجھے نہ دیکھ سکے. اسی لیے قرآن کی آیت ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. ابلیس کیا کرے گا؟ کا قبیل اور خود، یعنی اس کا قبیلہ، خاندان، اس کے افراد، یہ کیا ہوں گے؟ وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن آپ ان کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے. خوب ظاہر ہے دشمن جو نامرئی ہوتا ہے وہ ایسی جگہ سے وار کرتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. خوب اب سمجھ میں آتی ہیں وہ روایات جو کہتی ہیں کہ منافق مجسم شیطان کی شکل میں محشور ہوگا. کیوں بھائی؟ کیا تناسب ہے آپس میں؟ تناسب واضح ہے کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. آپ کو نہیں پتا ہے، آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو. منافق کیا کرتا ہے؟ اپنی بز میں رہتے ہوئے اپنے مکتب کی جڑیں اکھاڑ رہا ہوتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. جو عمل آپ کا ہے وہ عمل شیطانی ہے، عمل ابلیسی ہے. جیسا عمل ہے ویسے انسان کا حشر و نشر ہوگا. کیوں منافق شیطان مجسم کی شکل میں سامنے آئے گا؟ وجہ واضح ہو گئی کہ جو کام اس کا ہے وہی کام اس کا ہے. تیسرا مطالبہ، البتہ آخر میں یہ مطالبات پورے ہو جائیں پھر ایک نتیجہ کلی لیں گے. تیسرا نتیجہ یہ تھا، فوراً کہتا ہے رب زدنی، وہ کچھ اور بھی دے. یہ دو چیزیں دے دیں اور کیا ہے؟ خالق کائنات نے کہا کہ مسئلہ نہیں ہے. ایک مولود نسل آدم سے جب دنیا میں آئے گا تو تیری نسل سے دو آئیں گے کثرت. ایک اولاد آدم کی جو دنیا میں آئے گی اس کے مقابلے میں دو تیری نسل سے آئیں گے کثرت. بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی کثرت میں معیار حق نہیں ہے. کبھی یہ نہ کہیں کہ وہ تو بہت زیادہ ہیں اور ہم کم ہیں. کثرت کبھی حق کی دلیل نہیں ہوا کرتی. تیسرا مطالبہ، چوتھا مطالبہ، خوب خالق کائنات نے کہا یہ بھی دے دیں گے. اور عجیب بات ہے، نہ فقط یہ کہ تیری اولاد کثیر ہوتی جائے گی، خالق کائنات نے کہا کہ انسانوں سے بھی اپنے آپ کو مجاہد کر لو، انسانوں میں سے بھی اپنے ساتھ ملا لو. یہ سب مل کے پھر حضرت آدم کے مقابلے میں آ جاؤ، پھر دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے. چوتھا مطالبہ اور آخری مطالبہ، کہتا ہے کہ خالق کائنات یہ تو وہ مطالبے تھے جو میرے عمل کے نتیجے میں آپ نے مجھے دے دیے ہیں. خوب میرے عمل کا یہ صلہ تھا کہ اتنی چیزیں مجھے مل گئیں. اور تو غفور الرحیم ہے، تو غنی مطلق ہے. خوب اپنی طرف سے کوئی ہدیہ نہیں دیتا ہے، خوب اپنی طرف سے بھی کچھ دے دے. یہ تو وہ تھا جو میں نے اپنی عقل ناقص میں مانگ لیا ہے. وہ خالق کی کائنات نے چوتھا مطالبہ جو خود اپنی طرف سے دیا وہ یہ تھا، جعلت لک فی صدورہم اوطانا. عجیب ہے، کہا کہ یہ آخری مطالبہ تیرا وہ ہماری طرف سے وہ یہ ہے کہ ہم نے صدور انسانیت کو تیرا وطن قرار دے دیا ہے. خوب یہاں پہ تھوڑا سا اس مطلب کو کھولنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انسان کی مختلف تعبیریں ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں. اس میں کہا کہ یہ عقل ہے، یہ نفس ہے، یہ روح ہے، یہ فؤاد ہے، یہ قلب ہے. اور ایک کہا کہ صدر. یہ صدر کیا ہے؟ جس سے ہم کہتے ہیں شرح صدر. اور یہ صدور اور صدر کی تعبیر جو قرآن نے متعدد بار استعمال کی، یہ کیا ہے؟ صدر عربی زبان میں اور انسان شناسی میں صدر وہ منبع ہے جہاں سے جتنے بھی فرامین صادر ہوتے ہیں وہ اسی صدر سے آتے ہیں. صدر اگر سالم ہو، فرامین سالم وجود میں آتے ہیں، اور اس صدر کے جو جنود ہیں وہ ہمیشہ سالم اور محفوظ رہتے ہیں. قلب کی جگہ صدر ہے، فؤاد کی جگہ صدر ہے، عقل کی جگہ صدر ہے، نفس کی جگہ صدر ہے.
صدر اگر سالم ہوا تو یہ سارے جنود اور سارے لشکر کیا ہیں؟ یہ سارے اپنے اپنے ڈگر پہ رہ کے کام کریں گے اور سارے صراط مستقیم کی طرف گامزن ہوں گے. اور اگر یہ صدر کسی کے قبضے میں آ گیا تو پھر یہ سارے جنود اور سارے لشکر اسی صدر کے سائے میں کام کریں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ دعا مانگے خالق کائنات سے کہ خالق کائنات انسان کو شرح صدر عطا کرے. شرح صدر یعنی وہ منبع اصلی جو انسان کو چلانے کے لشکر ہیں، ان لشکر کو جو آرڈر دینے والا امام ہے بنام صدر، یہ انسان کا صحیح و سالم ہونا چاہیے. لہذا آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ضیق صدر ہوتا ہے، تحمل نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، آگ بگولا ہو جاتے ہیں. ایک آگ بگولا ہونے سے سال ہا سال کی محنت ایک لمحے میں ضائع کر دیتے ہیں. لیکن بعض ایسے ہیں کہ شرح صدر کی نسبت اگر دیکھی جائے پہاڑ سے بھی زیادہ محکم ہے. شرح صدر کی منزل میں اصل پہاڑ کی چٹانیں ہل جاتی ہیں، لیکن یہ اپنی صدر کی منزل پہ اصل انسان ہلتا نہیں ہے. اور عجیب بات ہے، یہیں سے ایک فرق دیکھیں. پیغمبر اسلام سے پہلے جو انبیاء تھے وہ مانگتے رہے زبان سے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ ہے زبان مقال، اور اس سے بالاتر ہے زبان حال. اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش کرو کہ زبان پہ سوال لانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہماری حالت کو دیکھ کے خالق کائنات فیض اپنا دینا شروع کر دے. وہ پیغمبر نے مانگا نہیں ہے، لیکن فوراً خالق کائنات نے کہا محبوب الم نشرح لک صدرک، ہم نے نہیں دیا آپ کو. پیغمبر نے مانگا نہیں ہے. جو مانگا نہیں ہے یعنی زبان مقال سے نہیں مانگا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا ہے، لیکن اپنی حالت اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، ظرف کو اتنا سیدھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رکھا ہے، خالق نے خود دینا شروع کر دیا ہے. پس صدر کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پوری انسانیت کے لشکر جمع ہوتے ہیں، صدر سے فرمان اور پیغام لے کر پوری انسانیت کے ڈھانچے کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو صدر پہ جس کی حکومت ہوگی یہ لشکر سارے اسی کے مطیع ہوں گے. وہ خالق کی کائنات نے کہا میں نے تیرا وطن قرار دے دیا ہے، تو رہ. ضمناً ہوم ورک کے لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ایک خطبہ دیا ہے جس میں منافقین کے اوصاف ذکر کیے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے. بہت خوبصورت ہے وہ خطبہ، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، آپ کے مطالعے میں رہے. بعض الفاظ ان کے انشاءاللہ اگلے مباحثے میں عرض کروں گا کہ صدر کے اندر آ کر منافقین پھر کیا کرتے ہیں، یعنی ان کے اوصاف کیا ہے اور شیطان پھر کام کیا کرتا ہے. خوب یہ رہے. یہ 4 مطالبات دیے، اور دینے کے بعد جب اتنا سرمایہ شیطان کو مل گیا، ملائکہ نے یہ سارا کچھ دیکھا. دیکھنے کے بعد حضرت آدم کے حال زار پہ گریہ کرنا شروع کر دیا کہ عجیب بات ہے یار، دشمن اتنا قوی اور یہ اتنا دشمن اتنے اسباب اور وسائل لے کے جا رہا ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ انسان کو آنے دے گا یہ راہ مستقیم پہ؟ جب ان کی حالت ظاہر کو خالق کی کائنات نے دیکھا، وہاں پہ خالق کی کائنات نے ذکر کیا کہ دیکھو اس دشمن کو دیکھ کے آپ کو حالت ظاہر میں نہیں آنا چاہیے. اس نقطے کی طرف توجہ کرو کہ اگر دشمن اتنا قوی ہے تو اس کے مقابل میں جس کو میں بھیج رہا ہوں اس کی توانائی کا عالم کیا ہوگا جو اس پہ بھی غالب آ جائے گا. دیکھیں کبھی کبھی انسان کے کمالات دشمن کی طاقت سے سامنے آتے ہیں، دشمن کی پاور سے خود انسان کی قدرت نمایاں ہوتی ہے. وہ اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عبدود یا مرہب کو واصل جہنم نہ کیا ہوتا تو شاید شجاعت امیر المومنین اتنی زیادہ نمایاں نہ ہوتی. جب ان کو امام علیہ السلام نے ایک انگلی سے اٹھا کے واصل جہنم کیا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خود امیر المومنین کی شجاعت کتنی ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 شخص تاریخ عرب کے اندر اتنے شجاع تھے اور اتنی ان کی شہرت تھی عرب دنیا کے اندر کہ کبھی کبھی یہ اونٹنی کے بچے کو ٹانگ سے اٹھا کر فضاؤں میں گھمانا شروع کر دیتے تھے. اور عجیب بات یہ ہے
کہ جب ان کو امیر المومنین نے واصل جہنم کیا ہے تو تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ ان میں سے ابو عمر ابن عبد ود ہے یا مرب ہے، اس کی بہن جب لاش پہ اس نے گریہ نہیں کیا، کہا اس کا قاتل بہت کریم تھا۔ عرب دنیا کے اندر ایک ایسی طاقت کو سرنگوں کرنے والا، اور اس نے لاش کو کچھ بھی نہیں کیا، چھیڑا تک نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا جو مال غنیمت لے کر آتے تھے، کوئی معمولی وسائل نہیں ہوتے تھے۔ وہ امیر المومنین واصل جہنم کیا اور اصل چھیڑا تک نہیں ہے، بے نیاز، مال دنیا اور دنیا سے جو بے نیاز ہو۔ یہاں پہ دشمن سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس کے مقابلے میں آ رہا ہے اس کی شجاعت اور اس کی قدرت اور توانائی کتنی ہوگی۔ وہ خالق کائنات نے کہا دشمن کی طاقت کو دیکھ کے تم ڈر گئے ہو، گریہ کر رہے ہو، اس کے مقابلے میں جس کو بھیج رہا ہوں اس پہ نگاہ کی ہے کہ اس کو کیا دوں گا۔ اب وہ انشاءاللہ بعد میں رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خالق کائنات نے کون سا سرمایہ دیا، وہ انشاءاللہ اگلے محاذ پہ، چونکہ دوسرا محاذ حق ہے وہاں پہ اس کو عرض کریں گے۔ یہ سارا کچھ شیطان لینے کے بعد، خوب اتنے سارے مسائل اپنے اور اپنے اتنے سارے مطالبات منوانے کے بعد اس نے ایک اعلان کیا۔ یہ اعلان بڑی اہمیت کا حامل ہے، یعنی آپ نے اس نے اپنی پوری پالیسی بیان کر دی کہ مجھے یہ سارا کچھ جو مل گیا ہے تو میں کروں گا کیا۔ اس سے پہلے کس کو بیان کروں، ایک نقطہ اور ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو سارا کچھ دے دیا شیطان کو خالق کی کائنات نے، تو آیا حضرت آدم اور حضرت آدم کی اولاد پر جو مسلط ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اختیار کو سلب کر دیا ہے آدم اور اولاد آدم سے خالق کی کائنات نے، یا نہ اختیار کو سلب نہیں کیا۔ خالق کی کائنات نے اعلان کیا، کہا یہ سارا کچھ دیا ہے تجھے، لیکن یاد رہے یہ سارا وسوسے کی حد تک ہے، وسوسے سے آگے نہیں بڑھے گا، کچھ بھی نہیں ہے، آگے آپ کا اختیار ہے۔ وسوسہ ضرور آئے گا، وسوسہ وہ ضرور کرے گا، لیکن وسوسے سے آگے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کچھ بھی نہیں کرے گا۔ لہذا قیامت کے دن وہ کیا کہتا ہے، لا تلومونی، میری ملامت نہیں کرو بلکہ اپنی ملامت کرو۔ میں نے کیا کیا ہے، میں نے آپ کو دعوت دی، آپ لوگوں نے لبیک کہا۔ بس یہ سارے مطالبات منظور ہونے کے بعد بھی خالق کائنات نے کہا تو وسوسے کی حد تک ان کو گمراہ کر سکتا ہے، وسوسے کی حد تک دعوت دے سکتا ہے، لیکن عمل کی دنیا میں اختیار اس کا سلب نہیں ہوتا۔ البتہ انشاءاللہ جیسے آیات آئیں گی ان کے ضمن میں بھی اشارہ ہوگا۔ خوب اپنی اس نے پالیسی معین کر دی۔ پہلا کام اس نے کیا کہا، سٹیپ بائی سٹیپ کہا خالق جب تو نے مہلت دے دی تو پہلا کام کیا کروں گا، اغوا کروں گا۔ سورہ مبارکہ حجر آیت نمبر 39 اور 40، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اغوا کروں گا۔ خوب یہاں پہ کلمہ آ گیا ہے، اس کو عرض کر دوں، کلمہ اغوا یا غوا یا غوایت یا غی، یہ وہ کلمہ ہے جو عربی میں دو کلموں کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اور دونوں میں معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر کلمہ غی یا غوایت ہدایت کے مقابلے میں ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے راستے سے ہٹا دینا، چونکہ ہدایت کا معنی کیا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا۔ اگر ہدایت کے مقابلے میں ہوگا تو غوایت کا معنی یہ ہوگا راستہ کسی پر مخفی ہے، راستے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ کلمہ غوایت رشد کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ غوایت رشد کے مقابلے میں ہو تو اس کا معنی، چونکہ رشد کا معنی ہوتا ہے مقصد کو پا لینا اور غوایت کیا ہوگی، مقصد سے ہٹ جانا۔ پس کبھی غی کا کلمہ مقصد سے دوری میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی غوایت راستے سے دوری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ معنی دو نہیں ہیں، اس نقطہ مقابل سے سمجھیں گے کہ یہاں پہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے انسان یا مقصد سے دور ہے۔ ضمناً یہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن ضرور اس آیت کو جا کر دیکھیے گا، سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت ظاہراً 26 نمبر ہے اگر اشتباہ نہ کروں، لیکن پھر بھی آپ اپنے اطمینان کے لیے آیت کو جا کر ضرور دیکھیں۔ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، وہی کلمہ غوا استعمال ہوا ہے، اور یہ آیت ایک مشکل ترین آیت ہے۔ واضح ہونا چاہیے کہ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔
چونکہ ہماری بات سے فعلاً مربوط نہیں ہے، انشاءاللہ اگر ضمناً کسی مناسبت سے آ گیا تو وہاں پہ عرض کریں گے کہ اس آیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے انہی قواعد ادبی کی روشنی میں، اور وہی لغت اور عربوں کے استعمالات کے نتیجے میں اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ لیکن یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کا معنی معصیت نہیں ہے، بے معنی گناہ نہیں ہے قطعاً، حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی معصیت اور نافرمانی کی، نہ، یہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کہا میں اغوا کروں گا۔ اب اغوا دونوں طرح سے ہے، کبھی ان کو میں راستے سے ہٹاؤں گا، کبھی ان کو مقصد سے دور کروں گا، لیکن ذہن میں رہے یہ فقط وسوسے کی حد تک ہے۔ یہ پہلی پالیسی، پس اس توجہ کے ساتھ اس کی پالیسی کو دیکھیں کہ یہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ، کا اغوا کروں گا، پہلی منزل، سٹیپ بائی سٹیپ۔ دوسرا، سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 119، 3 کام اس نے کہا میری پالیسی میں شامل ہیں۔ ایک، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اضلال کروں گا، 7 زاد والا، واد، ضلالت، ضال، اضلال کروں گا۔ اضلال عموماً معنی کرتے ہیں گمراہی، فعلاً ابھی اسی میں ہی رہے، معنی گمراہی نہیں ہے۔ اضلال عربی میں کہتے ہیں ایسی چیز کو جو پنہان ہو، مخفی ہو، مستور ہو، روشن نہ ہو، گم شدہ جسے آپ کہتے ہیں، جس سے نکلا ہے کہ الحکمت ہو ضالۃ المؤمن، حکمت گم شدہ ہے مومن کی، معنی گمراہی نہیں ہے۔ لیکن گمراہی میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی انسان پر راستہ مخفی ہو جاتا ہے، وہاں پہ بھی کلمہ استعمال ہوتا ہے، کبھی مقصد مخفی ہو جاتا ہے، وہاں پہ بھی کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی ذات انسان کی مستور ہوتی ہے ایک معاشرے کے اندر، وہاں پہ بھی اس کو ضال کہا جاتا ہے، یعنی اس شخصیت کے کمالات ظاہر نہیں ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ کیا ہوتا ہے، دنیا میں ضال بن کر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، یعنی لوگ اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے، وہاں پہ اس کو تعارف کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کا تعارف کروایا، آپ کے کمالات کو کوئی نہیں جانتا تھا مکہ کی سرزمین پہ، وہ پیغمبر اسلام کو بھی، جو ذات اور شخصیت جب مخفی ہو جائے، مستور ہو جائے، وہاں پہ بھی کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ پہلا کام اضلال کروں گا، وہ کون سا؟ کبھی راستے سے ہٹاؤں گا، کبھی مقصد سے ہٹاؤں گا، فرق نہیں کرتا ہے۔ دوسرا کام وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، ترتیب کے ساتھ امنیت کروں گا۔ امنیت کا معنی انشاءاللہ یہ رہے، اگر مناسبت سے ہو وہاں پہ عرض کروں گا۔ ایک معنی امنیت کا یہ ہے کہ میں باطل کے راستوں کو اتنا زینت دے کر ان کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ خود بخود لے لیں گے، باطل کے اوپر لباس اتنا خوبصورت چڑھا کر پیش کروں گا کہ فوراً لے لیں گے۔ اور یہ کارستانی کس کی ہے؟ ابلیس کی۔ ابلیس یہ کام کرے گا، اور چہ بسا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں جو ابلیسیت کا کام کر رہے ہوتے ہیں، باطل ہے لیکن حق کے پیرائے میں لا کر بیان کرتے ہیں اور لوگ فوراً اس کو لے لیتے ہیں۔ یہ امنیت، یہ بھی ذہن میں رہے کہ امنیت کا تعلق صدر سے ہے، یعنی پہلے یہ جتنے جنود ہیں انسانی، یہ جنود انسانی جب مزین چیز کو دیکھتے ہیں تو لینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر صدر حکم صادر کرتا ہے کہ ہاں اس کو لے لو، جب وہ لے لیتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کہ چیز کو اٹھا لیا ہے، اب جب وہ لے لیتے ہیں پھر زمام ان کی ابلیس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ لَآمُرَنَّهُمْ، اس کے بعد ان کی زمام میرے ہاتھ میں ہوگی، عامر میں ہوں گا، مامور یہ ہوں گے، حاکم میں ہوں گا، بات میری ہوگی، کریں گے یہ پالیسی بتا دی اس نے، کہا کہ یاد رکھو ایک دن تمہارا پورا وجود ابلیس کے ہاتھ میں ہوگا، سارے اپنے وہ کام وہ انجام دے گا لیکن انسان اس کے لیے وسیلہ بنا ہوا ہوگا۔ یہ اس کی دوسری پالیسی۔ تیسری پالیسی کا یہ فقط آدم کے ساتھ نہیں ہے، سورہ مبارکہ اسراء آیت نمبر 62، تیسری پالیسی کا کیا کروں گا؟ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، احتناک ہے حلوے والی، نون اور کاف کش، حنک، آپ نے جملہ سنا ہوگا تحت الحنک، یہ تحت الحنک یہی سے نکلا ہے، وہ کپڑا جو انسان نماز کی حالت میں گردن کے نیچے سے کندھے پہ ڈالتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحت الحنک، گردن کے نیچے سے۔ اور یہ کنایہ اس بات سے کہ جب کسی جانور کو کنٹرول کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی گردن میں کوئی رسی ڈال دیتے ہیں یا منہ میں لگام ڈال دیتے ہیں، اس لگام اور اس رسی کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ وہ شیطان نے اپنی پالیسی واضح کر دی کہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اس کی ذریت کی گردن میں رسی ڈالوں گا، اور جب یہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو اس کے بعد کیا کروں گا؟ جہاں میرا دل چاہے گا اس کو لے کے جاؤں گا۔ تیسرا کام
اور یہ چوتھا جو سب سے خطرناک ہے وہ سورہ مبارکہ آراف آیت نمبر 17 کہ البتہ اسی کو انشاءاللہ اگلے مرلے میں تھوڑا سا مزید واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ پتہ چل جائے، اور انتہائی خطرناک آیت ہے، اور اگر اس سے انسان عبرت لے اور اس پہ توجہ کرے تو اس کو اپنا راستہ مل جاتا ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ دشمن نے اپنی پالیسی پہلے بیان بھی کر دی، کہا میں یہ کروں گا۔ خوب اگر یہ سارا آپ کو معلوم ہے تو اس کے بعد آپ کا عکس العمل کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کو پہلے سے آمادہ رہنا چاہیے۔ کیا کروں گا؟ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، سامنے سے آؤں گا، وَمِن خَلْفِهِمْ، پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں طرف، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، بائیں طرف سے۔ پھر ہوگا کیا؟ وَلَا تَجِدَ لِأَكْثَرِهِمْ شَاكِرِينَ۔ وہ اعلان بھی اس نے کر دیا کہ آپ جس کو مجھ پہ مسلط کر رہے ہیں اس میں اکثریت کون ہوگی؟ میرے پیچھے چلے گی، آپ کی بارگاہ میں کم ترین آئیں گے۔ البتہ اس آیت کے ذیل میں کہ یہ کیا ہے، یہ جغرافیائی جہاد نہیں ہے، مادی جہاد نہیں ہے، سامنے پیچھے دائیں بائیں، وہ تفسیر ہے انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے۔ وہ پس شیطان نے اپنی مہلت بھی لے لی، مطالبات بھی منظور کروا لیے، اور اپنا سسٹم اور اپنی پالیسی بھی بیان کر دی کہ میں یہ کام کروں گا۔ اب یہاں پہ دوسرا محاذ جو محاذ حق ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت آدم کو کیا دیا اور کس طرح اس باطل طاقت کے سامنے ٹکرانے کی صلاحیت دی، اور کیا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، کہ انشاءاللہ وہ اگلے محاذ میں بیان ہوگا۔ اگر فرصت ہے تو میں بیان کر دوں، اور اگر فرصت ختم ہوگی تو یہیں پہ اس کو روک دیتے ہیں، چونکہ باس کا سلسلہ ختم ہو چکا۔